السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لطیفہ سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے گھی والی روٹی اور ایک چوہا۔ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں کہیں سے ایک چوہا آ گیا تھا۔ یہ چوہا اس عورت کو پریشان کرتا تھا، اس کے گھر کا سارا سامان کتر کتر کر کاٹتا رہتا تھا۔ تو ایک دن عورت نے بازار سے جا کر چوہے کو پکڑنے کا پنجرا لے آئی اور اس میں روٹی کے ٹکڑے پر گھی لگا کر رکھ دیا۔ جب رات ہوئی اور گھر میں ہر طرف سناٹا ہوا تو یہ چوہا اپنے بل سے باہر نکل کر آیا۔ اچانک اس کو گھی والی روٹی کی خوشبو آنے لگی۔ اب یہ چوہا پورے گھر میں پھر رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ گھی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو گھومتے پھرتے اس کو پنجرے میں لٹکی ہوئی روٹی نظر آئی۔ تو چوہا پنجرے کے چاروں طرف چکر لگانے لگا اور اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ تو ایک طرف اس کو راستہ مل ہی گیا۔ اب چوہا بہت خوش ہوا کہ گھی والی روٹی تک پہنچنے کا راستہ تو ملا۔ اب چوہا اندر داخل ہو کر اطمینان سے روٹی کھانے لگا۔ جب پوری روٹی کھا چکا تو اس نے سوچا باہر چلے، مگر چوہے کے اندر جانے کے فوراً بعد باہر نکلنے کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا۔ اب یہ باہر نکلنے کے لیے اپنا منہ مارنے لگا، مگر اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ اس کو دروازہ تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ جب عورت سو کر اٹھی اور پنجرے کی طرف دیکھا تو اس میں ایک موٹا چوہا پھنسا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنے بچوں کو جگا کر کہا، دیکھو پنجرے میں کتنا موٹا چوہا پھنسا ہوا ہے۔ جب بچوں نے چوہے کو پنجرے میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو سارے بچوں نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اس پنجرے کا گھیراؤ کر لیا اور چوہے کو مارنے لگے۔ اب چوہا سوچنے لگا کہ اس گھی والی روٹی نے مجھے پھنسا دیا۔ اگر میں یہاں سے ایک مرتبہ نکل جاؤں تو اپنی پوری زندگی میں کبھی گھی والی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ فائدہ: آج کل دنیا میں جتنے لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو کچھ ملے سب ہڑپ کرنے میں لگے رہتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا یہی حال ہوگا۔ جب یہ لوگ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے اللہ، ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیجیے۔ اب ہم کسی پر قطعاً ظلم و زیادتی نہیں کریں گے اور کسی کے مال کو ہڑپ کر کے نہیں کھائیں گے اور سچے پکے مومن اور ایمان والے بن کر آئیں گے، مگر وہاں سے ان کو لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ اس لیے اسی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری اپنی موت سے پہلے کر لینی چاہیے، ورنہ آخرت میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔